الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان کرام، میں نے جو آیت اور حدیث شریف آپ کے سامنے بیان کی ہے، ان دونوں کا موضوع برداشت، تحمل، بردباری، معاف کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا اور ایک دوسرے کی اچھی باتوں کو یاد رکھنا اور بری باتوں کو بھول جانا. تحمل اور برداشت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی برائی کرنے والے کی برائی کو نظر انداز کر لیا جائے، کسی بدخواہی کرنے والے، بدخلقی کا مظاہرہ کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے. اور اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کی آزادی عقیدہ کا حق ان کو دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ لوگوں کی اچھی باتوں کو یاد کر کے اور ان کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کرنا، اور لوگوں کے برے کاموں کو بھلا کر کے اور اس کا بدلہ نہ لینا. یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے. تحمل اور برداشت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے برخلاف ہمارے پاس عدم تحمل اور عدم برداشت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے غصے میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ یہ بات نہ دیکھ سکے کہ اس سامنے والے شخص کو میں کس طرح کا نقصان پہنچا رہا ہوں. یہ ہے عدم تحمل اور عدم برداشت. اسلام اس بات سے سختی سے منع کرتا ہے، اور اسلام ہمیشہ یہی حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کا بدلہ آپ برائی سے نہ دیں، بلکہ آپ اس کی بری بات کا اچھے انداز میں جواب دیں. جیسے فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ کبھی بھی نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. لوگوں کی بری بات کا آپ اچھے انداز میں جواب دیں. تو فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر آپ کے اندر اتنا برداشت پیدا ہو جائے کہ آپ کسی کی بری بات کو معاف کر دو، اس کو اگنور کر دو اور اس کا جواب اچھے انداز میں دے دو، تو وہ جو آپ کا دشمن تھا وہ آپ کا دیرینہ دوست بن جائے گا. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اس آیت کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی بری بات کا اچھے انداز سے جواب دینا بہت ہی مشکل کام ہے. شیطان آپ کو بہکائے گا، شیطان آپ سے کہے گا بھائی آپ کو اس سے کمزور ہو، اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے آپ دو مار دو،
وہ آپ کو ایک گالی دے رہا ہے، آپ دو دے دو. تو کہتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جس کو صبر دیا ہو، جس کو نیکی عطا کی ہو، جس کو خیر دیا ہو، جس کو بھلائی دی ہو، جس کو کامیابی دی ہو، تو اس شخص کے لیے بڑا آسان ہے. تو اپنے آپ کو نیکی والوں میں، خیر والوں میں، بھلائی والوں میں شمار کرنا ہے اور لوگوں کی بری بات کا اچھے انداز سے، اچھے الفاظ سے جواب دینا. اسلامی تعلیمات کی روح سے تحمل اور برداشت، اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس کو اضطراب کا شکار نہ ہونے دینا، اپنی جگہ پر ثابت قدم رہنا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ برائی کا تدارک آپ نیکی سے کرو. جو میں نے آپ کو بتایا کہ برائی کا بدلہ آپ اچھے بات سے دو، کسی کی بری بات کا جواب آپ اچھے انداز میں دے دو. تو کہتے ہیں کہ جو شخص آپ کا دشمن ہے وہ خود بخود آپ کا دوست بن جائے گا. ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ ان کو کسی نے گالی دی تو اس نے کہا کہ اگر جو عیب تم مجھ میں بیان کرے ہو، یہ کر رہے ہو، یہ میرے اندر ہے، تو میں اس سے بھی سخت بات کا مستحق ہوں، اور اگر وہ میرے اندر نہیں ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تجھے معاف کرے. اتنے اچھے انداز میں ایک آدمی آپ کو گالی دے رہا ہو، ایک آدمی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہو، اتنے اچھے انداز میں جواب دینا بہت مشکل ہے. اتنے اچھے انداز میں جواب دینا وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر تقویٰ موجود ہو، جو صبر کرنا جانتا ہو. اس لیے کہ بے صبری جو ہے وہ تمام نیک اعمال کا قاتل ہے. غصہ جو ہے، غصہ، اس کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسی غصے کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے. اسی غصے کی وجہ سے انسانیت آپس میں متفرق ہو جاتی ہے، ان میں یونٹی نہیں آ پاتی، وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس لیے فرمایا کہ غصہ سختی سے حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس معاملے میں ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، کہ جو شخص تجھ سے قطع تعلق کرتا ہے، اپنا تعلق تجھ سے توڑتا ہے، تو اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرو. اور جو شخص آپ پر ظلم کرتا ہے، واعف، اس کو معاف کرنے کی صفت اپناؤ. لوگوں کے ظلم کو اور لوگوں کی برائیوں کو معاف کرنے کی صفت اپناؤ. اور جو شخص تجھ سے دور بھاگتا ہے، اپنا تعلق تجھ سے کاٹتا ہے، تو اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرو. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے غرض کی وجہ سے کسی سے عداوت اور دشمنی نہیں کی. اگر رکھی بھی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں. ان جنگوں میں مطلب کفار کی جماعتوں کو قتل بھی کیا گیا ہے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. اللہ کا حکم تو پورا کرنا ہے ہر صورت میں. وہ تو اللہ کا حکم ہی معاشرے کو زندگی دیتا ہے. کسی ایک آدمی کا قتل پورے معاشرے کو زندگی دیتا ہے. ایک قاتل ہے، قاتل کے متعلق آتا ہے کہ بھائی اس کے اوپر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے، اور اگر اس پر ثابت ہو جائے اور گواہ موجود ہو تو قاضی وقت اس کو قتل کروا دے جواباً. اب یہاں پہ ایک آدمی تو قتل ہو رہا ہے حکومت وقت کے مکمل پروسیجر کے تحت، لیکن اس ایک آدمی کا قتل پورے معاشرے کو زندگی دے رہا ہے.
اس کا حشر دیکھ کر کے باقی لوگ کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ تو جو حدود ہیں اس معاملے میں تو اللہ رب العزت کا حکم ہر حال میں ادا کرنا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا، بلکہ ہمیشہ معاف کرنے کی صفت اپنانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایسا فرمایا، بلکہ جہاں یہ بات ممکن تھی، کہ جنگ میں بھی کسی کو قتل نہ کیا جائے، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی لوگوں کو روکا ہے کہ نہ قتل کرو۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی فوج آ رہی ہے مکہ میں، دوسری طرف کفار ہیں اور وہ بھی مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ممکن یہ تھا کہ جنگ نہ ہو۔ اس بات کا یہ ممکن تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جس نے امان چاہی اس کو امان مل گیا، جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جس نے حرم شریف میں پناہ لے لی اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مقامات ذکر کیے، اس لیے کہ وہاں ممکن تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، حالانکہ جنگ کا موقع جنگ کا ہی ہے۔ تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ جہاں کسی نے کسی علاقے کو فتح کیا ہے تو وہاں پہ اس نے خوب خون ریزی کی، چاہے وہ جاہلیت کا دور ہو یا چاہے پھر جاہلیت کے دور کے بعد کا ہو، لیکن اسلام نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایسا کوئی نمونہ ملا۔ اس لیے اسلام تحمل اور برداشت کا مذہب ہے، اور اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی برائیوں کا اچھے انداز سے جواب دیا جائے، ان کے برے کاموں کو، ان کی بری باتوں کو معاف کیا جائے، اور ہمیشہ دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر فوقیت دی جائے، اسی لیے ہمیں بھی یہی صفت اپنانی چاہیے۔ اسی کے ذریعے سے معاشرے میں بھی بہتری آئے گی۔ جو سب سے پہلی چیز ہے ہمارے لیے وہ ہمارا معاشرہ ہے۔ اس دنیا میں امن و سکون کی زندگی گزارنا آپ کو ہر قسم کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ امن اور اطمینان اور سکون کے عالم میں ہیں تو آپ اللہ رب العزت کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امن سکون اور اطمینان میں ہیں تو آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امن و سکون اور اطمینان کے عالم میں ہیں تو آپ اپنے ملک کی ترقی میں بھی اچھا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ معاشرہ ہے، معاشرے کا امن ہے، معاشرے کا سکون ہے، معاشرے کا انصاف ہے۔ اور معاشرے کا سکون اور امن اسی صورت میں آتا ہے جب ہم ٹالرنس اپنائیں گے، جب ہم صبر کریں گے، جب ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی صفت اپنائیں گے، ہم لوگوں کی بری بات کا اچھی بات سے جواب دیں گے، تو ضرور یہ معاشرہ خوشحال بن جائے گا، ضرور معاشرہ سلامتی والا اور امن والا بن جائے گا، اور اسی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا